السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ حضرات خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت ان نفوس قدسیہ کی محبت سے ہمارے سینے منور فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا کیف عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون۔ اللہ کو جتنا عرصہ منظور ہوگا تمہارے اندر نبوت رہے گی، اللہ کے نبی رہیں گے۔ پھر وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر اس کے بعد خلافت ہوگی جو نبوت کے طریقے پر ہوگی، نبوت کے رستے پر، نبوت کے طریقے پر، انہی پر وہ خلافت ہوگی۔ یہ کتنا عرصہ رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ پھر اس سے خلافت کو اٹھا لے گا، اس کے بعد بادشاہت کا دور آئے گا جو اس کی گرفت عوام پر مضبوط ہوگی، بادشاہ کسی کو ہلنے نہیں دیں گے۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخر میں خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے طریقے پر پھر خلافت آ جائے گی، وہ خلافت راشدہ کا دور ہوگا۔ پہلے زمانہ نبوت سرکار کی زندگی پاک پر ختم ہو گیا۔ ویسے تو آپ کی نبوت قیامت تک ہے، لیکن ظاہری طور پر جو ہے آپ کا زمانہ نبوت 63 سال کی عمر میں وہ ایک وقت تھا ظاہری نبوت۔
جب آپ کے چہرے کو دیکھ کر صحابی بن جاتا تھا، وہ دور بیت گیا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت آئی، جس کا عرصہ 30 سال رہا۔ 29.5 سال یہ چاروں خلفائے راشدین کا دور رہا، اور 6 ماہ سیدنا حسن مجتبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، ان کا 6 مہینے کا دور، 30 سال تک یہ خلافت علی منہاج النبوت رہی۔ پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا، چل رہا ہے ابھی تک، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں بادشاہت ہے۔ پھر قیامت کے قریب خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے طریقے پر پھر خلافت آئے گی۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دوروں کی طرف اشارہ فرمایا، تو فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین، یہ چاروں خلفاء، ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے، اور جو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت امام مہدی تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی تم پر ان کی اطاعت کیا ہے، لازم ہے۔ درمیان میں بادشاہت ہے، حکومتی دور ہے، اس میں جو اللہ کا حکم مانے تم اس کا حکم مانو، اللہ کی کوئی نافرمانی کا حکم دے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں رب کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 2-4 جملے خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کچھ عرصے کے بعد اختلافات آ جائیں گے، فتنہ و فساد شروع ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس وقت کیا حکم ہے، ہم کس کی اطاعت کریں، کیا کریں، کس کی فرما برداری کریں؟ فرمایا امین جو امانت دار ہے اور اس کے ساتھیوں کی تم اطاعت کرنا۔ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وہ امین کون ہے؟ سامنے عثمان غنی تھے، فرمایا وہ بیٹھا ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، آخر زمانے میں فتنہ و فساد کا دور آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دور میں تم نے عثمان غنی کی پیروی کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان غنی سے فرمایا، عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، یعنی تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، لوگ قمیض اتارنا چاہیں گے، لیکن میں محمد کا حکم ہے کہ تم نے قمیض اتارنی نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے
یہ منصب، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بشارت دی کہ ان کو خلافت ملے گی۔ لوگ پھر چونکہ طبیعت میں نرم مزاجی تھی، اپنا بدلہ لیتے نہیں تھے، تو جب اپنا بدلہ کوئی نہ لے پھر لوگ دلیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسی کو کوئی چوں چراں کی اجازت نہیں تھی، بڑے سخت تھے، معاملات حکومت پر بڑی گرفت تھی، کسی کو بولنے تک کی مجال نہیں تھی۔ ان کا دور آیا تو ان میں نرمی آئی۔ پہلے 6 سال تو ایسی نرمی تھی کہ لوگ عمر کے دور کو بھول گئے، کہنے لگے یہ دور تو ان سے بھی اچھا ہے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، آرام اور سکون سے سارے وقت گزار رہے ہیں۔ لیکن بعد کے سالوں میں فتنہ پرور لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، فساد پھیلانے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فتنہ و فساد کو شروع کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیتے ہیں، فرمایا نہیں، مجھ سے میرے نبی نے وعدہ لیا ہے کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، میں نے امن اور سکون سے رہنا ہے، جو کوئی زیادتی کرتا ہے کرے، یہ وقت ایسے ہی گزر جائے گا۔ آخر اللہ رب العزت کو جو منظور ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب ابتلا کا وقت آیا، فسادیوں نے فساد پھیلائے، آپ کے دروازے پر چند مجاہد وہ پہرا دے رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین کے دروازے کے نزدیک کوئی نہ آئے۔ ان مجاہدوں میں سے صرف 2 کا نام آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اندر بیٹھنے والے کی اہمیت کیا ہے، اس خلافت کے منصب پر بیٹھنے والے کی اہمیت کیا ہے۔ جو دروازے پر 2 تلواریں لے کر کھڑے تھے، فتنہ و فساد کو روک رہے تھے، ایک کا نام سیدنا حسن تھا، دوسرے کا نام سیدنا حسین تھا۔ یہ اس وقت تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے ان سے بھی ہاتھ جوڑے اور کہا گھر کو چلے جائیے، میری قسمت ہی ایسی ہے، مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں بدلہ نہیں لینا، کچھ نہیں کرنا، میں اس پر راضی ہوں۔ تو اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آپ کو شہادت ملتی ہے تو یہ وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، اس انداز میں مانا کہ جس سے بڑھ کر ماننے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کی پنڈلی مبارک سے ذرا کپڑا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آ گئے، پھر اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی آئے تو آپ بالکل سیدھے ہو کے آپ نے کپڑا اوپر کر لیا۔ جتنا عرصہ بیٹھے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھے چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ابو بکر آئے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ بے تکلف بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ سیدھے ہو گئے، کپڑا درست کر لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سب سے پہلے بازی لے جانے والے مہاجر ہوں یا انصار، اور جو ان کے پیروکار بنے بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں
جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ فرمان خدا بندی ہے، اللہ کا فرمان ہے. تو سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، یہ تین مرد ہیں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے. مردوں میں حضرت صدیق اکبر، حضرت علی کی عمر بہت تھوڑی تھی، بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، یہ تین. اور آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھی مسلمان ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے آئیں. ان کے بعد پانچواں جو آدمی ہے مسلمان اسلام لایا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ رب العزت یہ سعادت بخشتا ہے جسے چاہا دے دیا. ہاں کوئی چھوٹا ہو، کوئی غریب ہو، وہ تو کسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، اسے اپنے پہلے نظریات چھوڑنے بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے متول ترین آدمیوں میں سے تھے، سرمایہ دار آدمیوں میں سے تھے جن کو اللہ نے پیسے کی فراوانی دی تھی. اس کے باوجود جب رخ